بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک اویس آزاد یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ناظرین، آج پی آئی اے طیارہ حادثہ تحقیقات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ وہ حادثہ جو رمضان المبارک میں پیش آیا تھا، قریب 100 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس رپورٹ میں بہت سارے اہم انکشافات کیے گئے ہیں اور ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے۔ تو آگے ان انکشافات کی جانب بڑھنے سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیپٹن سجاد گل صاحب کا۔ کیپٹن سجاد گل صاحب جب بھرتی ہونے آئے تھے پی آئی اے میں، تو پی آئی اے کے جو سائیکیٹرسٹ جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کی جانب سے وہ انفٹ قرار دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ باہر سے کہیں سے سائیکولوجیکلی فٹنس سرٹیفکیٹ لے کر آئے، جس کی بنا پر انہیں بھرتی کیا گیا۔ تو یہ بھی کنٹراڈکشن ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ میرٹ پہ تھا یا نہیں تھا، یا تعلقات کی بیس پہ بنوایا گیا تھا۔ ایک یہ انکشاف کیا گیا۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ جو ایس او پیز، انٹرنیشنل ایس او پیز ہیں انتظامی امور کے، ایویشن کے، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے وہ ایس او پیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ ہی نہیں کرتے۔ یعنی جب کریش لینڈنگ ہو چکی تھی، اس طیارے کے جو پارٹیکلز تھے، جو انجن کے جو ذرے تھے، وہ اس جگہ پر موجود تھے۔ اس کے بعد اس رن وے کو سیل نہیں کیا گیا، بلکہ آنے والی فلائٹس کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اسی رن وے پہ لینڈ کریں، جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ان فلائٹس، ان پائلٹس کو اور ان مسافروں کو بچایا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غفلت قرار دی گئی ہے اس رپورٹ میں کہ اگر اس رن وے پہ موجود، پہلے سے موجود جو ذرات تھے پچھلے حادثے کی وجہ سے اس طیارے کے، وہ اگر آنے والی فلائٹس کے انجن تک پہنچ جاتے تو بہت بڑے حادثے ہو سکتے تھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایویشن کو اس رن وے کو سیل کر دینا چاہیے تھا۔ اس رپورٹ میں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس حادثے کا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو، اور پی آئی اے کی جانب سے جو کاکپٹ میں موجود پائلٹس ہیں ان کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پائلٹ کو ذمہ دار اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ جب ایک مرتبہ لینڈنگ ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کو ٹیک آف نہیں کروایا جاتا۔ اس رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پائلٹس کو چاہیے تھا کہ کریش لینڈنگ جب ہو چکی تھی تو اس کو لینڈ کیے جانا چاہیے تھا، دوبارہ ٹیک آف نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن یہ غفلت ہوئی۔ دوبارہ جب ٹیک آف ہو گیا، پھر یہاں پہ اے ٹی سی کی غفلت کا ذکر ہوا کہ اے ٹی سی نے طیارے کو بائیں جانب مڑوا دیا۔ اگر اس طیارے کو سیدھا جانے دیا جاتا تو آرمی کے جو ایئر فورس کا جو ایئر بیس ہے وہ وہاں اس رن وے پہ لینڈ کر سکتا تھا، لیکن اس کو بائیں جانب مڑوا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً 15 منٹ سے زائد ہوا میں رہا۔ اس دوران جو اس کا انجن تھا وہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم انکشافات کیے گئے انویسٹیگیشن رپورٹ میں، جو ابھی پبلک نہیں کی گئی، لیکن آنے والے کچھ وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ معلومات آپ تک پہنچائیں۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے دونوں اداروں کے سربراہان کا، منسٹر کا، کہ وہ کس طرح امپرومنٹ لاتے ہیں، کس طرح ان اداروں کو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں، اور کس طرح ان کو اس اہل بناتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ان حادثات سے اس قوم کو، پی آئی اے کے مسافروں کو، پائلٹس کو بچا سکیں۔
یہی وہ اہم معلومات تھیں جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔